کیا آپ جانتے ہیں کہ گدھے کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا؟ گدھے کا گوشت پہلے حلال تھا تو پھر اسے بعد میں حرام کیوں قرار دیا؟ گدھا حرام کیوں ہے اور گھوڑا حلال کیوں ہے جبکہ دونوں تقریباً ہم شکل ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ گدھا ان سواریوں اور بوجھ اٹھانے والے جانوروں میں شامل ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے جانور پیدا کیے جس میں تمہارے لیے لباس اور خوراک بھی ہیں اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی۔ ان میں تمہارے لیے جوال ہے جبکہ تم صبح انہیں چرانے کے لیے بھیجتے ہو اور شام انہیں واپس لاتے ہو اور تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے، اور وہ بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ یاد رہے، عالمی اداروں کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں 4 کروڑ گدھے ہیں اور سب سے زیادہ گدھے پاکستان، چین، بھارت، سوڈان اور میکسیکو میں پائے جاتے ہیں۔ وفاقی حکومت کی سروے رپورٹ کے مطابق جون 2021 تک پاکستان میں 56 لاکھ گدھے تھے اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ گدھی 12 سے 14 ماہ میں صرف ایک ہی بچہ دیتی ہے۔ گدھوں کی فضیلت یہ ہے کہ یہ انبیاء اور رسولوں کی سواری رہے ہیں، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں بھی 2 گدھے تھے۔ ایک کا نام افیر اور دوسرے کا نام یفور تھا۔ یفور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر سے ملا تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا تھا کہ یا رسول اللہ، میرا نام زیاد بن شہاب ہے اور میرے باپ دادوں میں سے 60 ایسے گدھے گزرے ہیں جس پر نبیوں نے سواری فرمائی ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ بھی مجھ پر سواری کریں اور آپ کے بعد کوئی اور مجھ پر سوار نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سواری فرمائی اور اس کے بعد کوئی اس پر سوار نہیں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد وہ کنویں میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ اس طرح ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ کون سی سواریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا گھوڑا، گدھا اور اونٹ، کیونکہ گدھا اور اونٹ اعظم رسولوں کی سواریاں ہیں، اور اونٹ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں ہیں، اور گدھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری ہیں۔ اور میں کیوں نہ اس چوپائے گدھے سے محبت رکھوں جس کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا۔ گدھے کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی خدمت کے لیے بنایا ہے کہ وہ سواری اور بوجھ اٹھانے کے کام آئے، اور وہ اپنی ذمہ داری بہت احسن طریقے سے سر انجام دے رہا ہے۔ صبح سے شام تک کام میں لگا رہتا ہے، کبھی بوجھ اٹھا کر پہاڑوں تک لے جاتا ہے، کبھی صحرا میں، کبھی بازاروں میں اور کبھی کھیتوں کھلیانوں میں، منڈیوں میں، کچے پکے راستوں میں رواں دواں رہتا ہے، اور بہت سا تازہ ترین چارہ اپنی پیٹھ پر لاد کر لاتا ہے، پر وہی اس کے سامنے وہ تازہ ترین چارہ دوسرے دیگر جانوروں کو ڈال دیا جاتا ہے اور اسے کچرے کے ڈھیر پر باندھ دیا جاتا ہے کہ یہاں سے سڑا بوسیدہ باسی کھانا کھا لے، اور وہی کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، دوسرے کے چارے کی طرف نہیں دیکھتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ وہ اس وقت بولتا ہے جب اسے کوئی فرشتہ نظر آتا ہے، اور جب گدھے کی ہینگنے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ اس وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ گدھا حرام کیوں ہے اور گھوڑا حلال کیوں ہے جبکہ دونوں ہم شکل ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک آنے والے مسلمانوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پاسداری کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اسے تھام لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ مذکورہ بالا حکم کی وجہ بھی باری تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اپنی خواہش سے گفتگو نہیں فرماتے، اپنی طرف سے کوئی حکم
حکم صادر نہیں فرماتے، بلکہ وہ جو بھی حکم صادر فرماتے وہ وحی الہی کی بنیاد پر ہی فرماتے ہیں۔ ارشاد ہے، لہٰذا گدھے کا گوشت حرام ہونے کی اصل وجہ یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے روز گدھے کے گوشت کو اللہ کے حکم سے حرام قرار دیا تھا اور گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث۔ صحیح مسلم میں ہے۔